حامد خان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو شہباز گل صاحب پہ جو الزام لگایا گیا ہے، قانونی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سیریس الزام ہے، اور ان کو اگر اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں لایا جا رہا ہے تو پنجاب گورنمنٹ کیوں چاہتی ہے کہ ان کو پنڈی کے ہسپتال میں لایا جائے؟ اس سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی شہباز گل بھی ایک خطرہ بن سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ شہباز گل صاحب کو خطرہ ہونے چاہیے، یا شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سنجیدہ صورتحال اختیار کر جانا چاہیے جو بظاہر لگتا ہے کہ اختیار کر گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کوئی بات کہی ہے، اس کے بارے میں مقدمہ اگر بنا ہے تو پھر اس کا جو نارمل ٹرائل ہوتا ہے اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ کرے، لیکن اس بات کو جس انداز سے دونوں گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں، اس کی جو اہمیت ہے اس کو اس کے تمام پرپورشن سے بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور غیر ضروری طور پر اس پر توانائی خرچ ہو رہی ہے۔ ایک عام سا کیس ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی اشتعال انگیزی کی کوشش کی ہے، اور تو اس کا کیس آپ کریں نارمل کورس میں جیسے کیس ہوتا ہے، اور اسی طرح سے عدالتیں اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کریں گی، اور لہذا اس میں کوئی صوبائی اور مرکزی حکومت کے جو آپس میں اختلافات کا مسئلہ نہیں بڑھنا چاہیے کہ ان کو کہاں پر داخل ہونا چاہیے۔ جہاں بھی وہ کمفرٹیبل ہوں وہاں داخل کر دیا جائے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر واقعی ان کو ہسپتال میں داخل کرنا ضروری ہے ان کی صحت کے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی صحت کی بہتری کے لیے، تو ان کی خواہشات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر سمجھتے ہیں کہ اچھا حامد خان صاحب، خیال رکھا جائے۔ اس میں یہ تو کوئی ایشو نہیں آتا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پریزنر ہیں، یہ وفاقی حکومت کے قیدی ہیں، تو ان کو وفاقی حکومت ہی کی مرضی سے کسی وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتال میں بھیجنا چاہیے؟ زیر انتظام ہسپتال میں رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بنایا گیا ہے، اور جس حکومت نے وہ مقدمہ بنایا ہے، یا آیا اس کی انویسٹیگیٹنگ FIA ہے، اس کی انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے وہ صوبائی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو صوبائی سطح پہ ڈیل ہونا چاہیے کہ مرکزی سطح پر۔ پھر ان کی جو عمل دخل ہوگا، اس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا عمل دخل ہو سکتا ہے کہ وہ مرکزی ہے یا صوبائی ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا اس کو بظاہر بنا دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو جو سیاسی اس کی فال آؤٹ ہے یا اس کی ریپرکشنز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ کامل علی آغا صاحب، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت تو پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت تھی، تو وہ اس طرح IG پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب صاحب کے ساتھ فریلی انٹریکشن کرتے تھے۔ ابھی بھی پرویز لائی صاحب ان کو ویسا ہی پروٹوکول دے رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ براہ راست پنجاب کے بیوروکریٹس کو فون وغیرہ کریں گے تو اس سے پرویز لائی صاحب کے لیے پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو میں حامد میر صاحب، جو پہلے آپ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں عرض کر دوں، جی میرے بھائی بھی ہیں اور میرے لیے قابل احترام ہیں حامد خان صاحب۔ میں چونکہ فوجداری وکیل ہوں، اچھا، اور میں ان چیزوں کو ذرا اور طریقے سے دیکھتا ہوں۔ یہ معاملہ جب جیل میں بندہ چلا جاتا ہے تو یہ جیل مینول کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے گڈ کہ یہ کس جگہ پہ کیس ہے اور کون تفتیشی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے تو وہ جیل کسٹڈی میں ہے، ٹھیک ہے، اور جیل مینول کے تحت ان کو جیل سپرڈنٹ کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو، یعنی یہ پریزن ڈپارٹمنٹ کا، جی IG پریزن، DIG پریزن، اور ان کا معاملہ ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ اس کو صوبائی حکومت کے، کیونکہ وہ صوبائی حدود میں آتی ہے اڈیالہ جیل، اور وہ صوبائی آفیشلز وہاں پہ موجود ہیں، ان کو روٹین کے مطابق راول پنڈی جو قریب ترین اس کے، یا میں سمجھتا ہوں اڈیالہ ہے ہی راول پنڈی میں، تو اس میں جو اچھا ہاسپٹل ہے اس کے اندر ان کو بھجوانا چاہیے۔ یہ ہے طریقے کی بات، ٹھیک ہے، اور یہ ہے قانون کی بات، جو طریقہ کار قانون کے اندر وضع ہے اس کی بات ہے۔ باقی اگر یہ اپنے طور پہ اسلام آباد پولیس یہ انٹرفیئر کرے اور اپنی مرضی اس کے اندر تفتیشی افسر
یہ کہے کہ نہیں اس کو ادھر نہیں ادھر. یار لاج کے لیے لے کے جانا ہے, تفتیش کے لیے نہیں لے کے جانا. بالکل ٹھیک ہے. اگر تفتیش انہوں نے کرنی ہے کسی وقت تو وہ جیل کسٹڈی کے اندر وداؤٹ پرمیشن نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایڈیشنل سیکرٹری ہوم پنجاب کو یہ کہا جائے کہ تم مسٹر ایکس سے آرڈر لے رہے ہو, تو اس سے تو جو پرویز لائی صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ اعتراض تو یقیناً بنتا ہے, اور پارٹی لیڈر اگر اس کے اندر کوئی اپنی رائے دیتا ہے اور اپنے طور پہ کوئی بات کرتا ہے تو کہ یہ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ کوئی وہ غلط نہیں ہے, اور یہ آپس کی اعتماد کی بات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی اور چودھری پرویز لائی صاحب کی. اس میں کسی کو معترض نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کو اتنا زیادہ سیریس نہیں بنا دیا شہباز گل کے کیس کو کہ اس پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ اس کو کون سے اسپتال میں بھیجا جائے, پیمز میں بھیجا جائے یا پنڈی کے اسپتال میں بھیجا جائے. بڑی میں آپ کو دلچسپ صورتحال بتاتا ہوں کہ جب نیب لوگوں کو پکڑتی تھی اور پیپلز پارٹی والوں کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے کیسز ٹرانسفر ہو جائیں سندھ میں, اب اس کو اسی سے کمپیئر کریں تو عمران نیازی صاحب جو تھے یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ سندھ میں نہیں ٹرانسفر ہوں گے, یہ ادھر ہی رہیں گے تاکہ وفاقی حکومت کے ہی دائرہ کار میں رہیں. تو اگر عمران نیازی صاحب یہ چیزیں بھول گئے ہیں جو سب کچھ کرتے رہے نہیں, لیکن قانونی بات ہے نا. دیکھیں وہ انہوں نے کہا آپ بھی وکیل ہو, آپ بھی وکیل ہو, میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. اس کے اندر میں نے وہ بات کی ہے جو میں دیکھیں میرے 40 سال کرمنل لا پریکٹس میں گزرے ہیں, تو میں ایک ایسے چیمبر سے تعلق رکھتا ہوں جو پاکستان کے اندر اتھارٹی ہے. خواجہ سلطان احمد صاحب میرے استاد محترم تھے, میں نے 18 سال ان کے ساتھ لگائے ہیں. ہمارے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ قتل کا ملزم میرا ہاں کروا لے. خواجہ حارث صاحب کے والد تھے. جی ہاں, خواجہ حارث کے والد, اور الحمدللہ خواجہ حارث نے میرے ساتھ کام کیا. بڑے قابل. اچھا, خواجہ حارث صاحب نے آپ کے ساتھ کام میرے ساتھ کام کیا, اس لیے وہ اتنے قابل. میں ان کے نہیں وہ شاید یہ میرے بھی وکیل رہے ہوں, ان کو بہت قابل شخصیت ہے اور بہت ذہین. یہ بڑے محنتی آدمی, بہت محنتی.